أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید بنائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے آبستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے آبستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے آج ہم احسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ جو ہم نے حدیث جبرائیل میں دیکھا کہ حدیث جبرائیل کا تیسرا سوال کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر نہیں کر سکتے تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حدیث جبرائیل میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، مشاہدہ یا تو مراقبہ۔ ایک ہے دیکھنا اور دوسرا ہے دکھنا۔ مشاہدہ یعنی دیکھنا، مراقبہ یعنی دکھنا۔ اب یہ دیکھنا یا دکھنا یہ کیا بات ہے؟ اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب ایک مثال سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر کوئی بندہ تاج محل کو دیکھ لے، جب وہ تاج محل کے سامنے ہوتا ہے اور جب وہ تاج محل کو دیکھتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے تو تب اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ تاج محل کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور جب وہ اگر صرف فوٹو لینا ہو اور وہ جب پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اگر کوئی پتھر ہو تو وہ اس سے ٹکرا جاتا ہے، اگر کوئی انسان ہو تو وہ انسان سے ٹکرا جاتا ہے۔ جب وہ کوئی عجوبے کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ جب بندہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، جب دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اب دکھنے کی مثال کیا ہے؟ اب دکھنے کی مثال اب دلہے کی لے لیجیے۔ دلہا جو ہے سو دیکھتا نہیں ہے، وہ دکھتا ہے۔ اب دکھنا یعنی آسان لینگویج میں اگر سمجھے تو اسے دکھانا سمجھی جائے۔ دکھنا یعنی دکھانا۔ دلہا دیکھتا نہیں ہے، دلہا دکھاتا ہے۔ جب وہ اسٹیج پر بیٹھتا ہے تو وہ لوگوں کو دکھاتا ہے میں نوشہ ہوں اور سارے لوگ مجھے دیکھیں۔ وہ جب دلہا اسٹیج پر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ میری واچ تو صحیح ہے نا، میں صحیح پوزیشن پہ تو بیٹھے ہوا ہوں نا، میں پھیل کے تو بیٹھے ہوا نہیں ہوں نا، میرا شوز تو صحیح ہے نا، میرے کپڑے تو صحیح ہے نا۔ تو بات کیا ہے؟ جب بندہ دکھاتا ہے تو اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے تو سنوارتا ہے۔ ایک ہے دیکھنا اور دوسرا ہے دکھنا۔ دیکھنے میں کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اور دکھانے میں اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ احسان میں دیکھیے، اب اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے پرورش کر رہا ہے یہ دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو دیکھنا ہے۔ جب بندہ یہ دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنی میں سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ عجوبے کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو دیکھتا ہے تو اپنی میں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو احسان کا یہ درجہ ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ مشاہدہ، اور دوسرا کیا ہے؟ مراقبہ۔ اب دکھنا کیا ہے؟ دلہا تو اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اپنی ڈریس کو، اپنے شوز کو دکھاتا۔ اب بندہ کیا
دکھاتا، بندہ اپنی اصلیت کو دیکھتا ہے، اپنی اصلیت دکھاتا ہے۔ اب مولا کو دیکھ کر مولا کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اور دکھانے میں اپنی اصلیت دیکھنے میں مولا کو دیکھتا ہے، مولا کو دیکھ کے مولا کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اور دکھانے میں اپنی اصلیت کو دکھاتا ہے۔ میں تو محتاج ہوں، میں تو مملوک ہوں، میں کیا ہوں، میں تو مجبور ہوں، یہ اپنی اصلیت کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں حاجت مند ہوں، میں فقیر ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرتا ہے، جب عبادت کرتا ہے تو اس میں 2 درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو مولا کی ربوبیت کو دیکھ کر مولا کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کیا مالک ہے مولا آپ، کیا پرورش کرنے والے ہیں مولا آپ، کیا حاجتیں پوری کرنے والے ہیں مولا آپ۔ مولا کو دیکھ کر مولا کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف میں لگ جاتا ہے کہ اپنے میں کو بھول جاتا ہے، اب یہ نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ اپنے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ اپنے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، مولا میں تو محتاج ہوں، میں تو فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں گنہگار ہوں۔ تو یہ اپنے اصلیت کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ مولا کو دیکھ کر مولا کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ احسان جو ہم نے حدیث جبرائیل سے دیکھا، ہے حدیث جبرائیل میں جو ہم نے دیکھا، یہ احسان ہے۔ اسلام ہوگا مانے گا تو جانے گا، اسلام ہوگا تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو احسان کی طرف جائے گا بندہ۔ تو احسان کیا ہے؟ جس کو مانا تھا، جس کو جانا تھا، اب اس کو دیکھ کر تعریف کر رہا ہوتا ہے، دیکھ کر تعریف کر رہا ہوتا ہے، یا تو پھر اپنے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے کی مثال کیا ہے؟ تاج محل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دکھانے کی مثال دلہے کی مثال، دلہا تو لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب ان کس کے سامنے دکھاتا؟ مولا کے سامنے دکھاتا۔ دیکھنے اور دکھنے کی اور ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ میں آپ کے پاس 25,000 ہے، پہلے آپ کیا بولتے؟ یہ کریڈٹ کارڈ ہے، اس سے شاپنگ کر سکتے، اور کہیں پر بھی اس سے اگر آپ کو کبھی بھی کہیں پر بھی اگر کچھ لے لے تو اس سے اپن وہ کریڈٹ کارڈ سے پیسے پے کر سکتے، یہ مان لیا آپ۔ پھر اس کے فنکشنز جانتے آپ کہ اس کو کیسا یوز کرنا، اس کو یوز کرنا سیف تو ہے نا، کیسا یوز کرنا، کہاں یوز کرنا، اس کو یوز کرے تو سیف ہے نا، کہاں اس کو یوز کرے تو سیف رہتا، اور کہاں اس کو یوز کرے تو سیف نہیں رہتا، اس کے بارے میں جانیں آپ۔ اب اس کے بارے میں جان لیے کہ اس سے کچھ بھی پرچیز کر سکتے اپن۔ اب اس کو دیکھتے بھی کیا دیکھتے؟ اس کے اندر 25,000 ہے یہ دیکھتے۔ اب کیسا دیکھتے بھائی؟ کیا اس کے اوپر لکھے ہوا ہے؟ کہیں تو بھی لکھے ہوا ہے کیا 25,000 ہے بول کے؟ یا کریڈٹ کارڈ کے اوپر لکھے ہوا رہتا 25,000 ہے بول کے؟ کہیں پر بھی لکھے ہوا تو نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم 25,000 ہے بول کے۔ اس کو اب شاپنگ کرنے کے بعد 20,000 ہے، یہ بھی دیکھتا ہے انہیں۔ شاپنگ کر لینے کے بعد 20,000 ہو جاتے کریڈٹ کارڈ میں، اب یہ بھی دکھتا اس کو، یہ بھی دیکھتا انہیں۔ کیسا دیکھ رہا انہیں؟
کاٹ کے اندر بیلنس ہے، دیکھنے آتا اس کو، لیکن کائنات کے اندر اللہ کی ربوبیت دیکھنے نہیں آتا، کیونکہ وہاں پر مانا، وہاں پر جانا، وہاں پر دیکھا۔ اب یہاں پر نہ مانا نہ جانا تو دیکھتا کیسا؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت نظر نہیں آ رہی اس کو، کیونکہ نہ انہیں مانا نہ جانا تو دکھتا کہاں سے اس کو؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیونکہ پہلے ماننا ہے، پھر جاننا ہے، پھر دیکھنا ہے۔ یہ دیکھنا تھرڈ سٹیپ ہے۔ پہلے ماننا ہے، جاننا ہے، پھر دیکھنا ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں میں اتنے ہوشیار رہتے کہ کریڈٹ کارڈ میں کتنے پیسے ہیں بول دیتے اپن، لیکن اللہ اپنی کیسی پرورش کر رہے وہ نہیں معلوم اپن کو، اللہ تعالیٰ اپنی کیسی حاجتیں پوری کر رہے اپن یہ نہیں دیکھتے۔ ہم نے حدیث جبرائیل میں دیکھا کہ اس دین کیا ہے، اس دین اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ جب اگر بندے کے اندر اسلام ہوگا، ایمان ہوگا اور احسان نہیں ہوگا تو اس کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ احسان ہے، اسلام ہے اور ایمان نہیں ہے تو اس کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ تین بھی چیزیں ہونا ہے، اسلام بھی، ایمان بھی اور احسان بھی۔ جب بندے کے اندر اسلام ہوگا تو ایمان آئے گا، ایمان ہوگا تو بندہ جب احسان کی طرف آئے گا تو دین بندے کے اندر مکمل کیسا ہوتا ہے؟ جب اسلام بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے اور احسان بھی چاہیے۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشققۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نوٹ فرماتے ہیں، ایک مومن عورت تھی، اس کا شوہر منافق تھا اور بخیل تھا اور کنجوس تھا، اور وہ جو مومن عورت تھے ان کا دل بہت بڑا تھا۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو، اگر کوئی بولتا کہ اللہ کے نام پر دے دو تو وہ دے دیتے تھے۔ اگر کوئی بھی ان سے پوچھے اللہ کے نام پر دے دو تو وہ دے دیتے تھے۔ تب ان کا شوہر دیکھے کہ میرے اب تو پورا گھر خالی ہو جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں۔ اب انہوں بولتی کہ وہ مومن عورت کو، اگر اب تم کسی کو کچھ بھی دیے تو میں تمہارے طلاق دے دیتا ہوں۔ انہوں وارننگ دیتے تھے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک فقیر آتا اور آ کے بولتا کہ میرے کو اللہ کے نام پر دے دو، تو ان کے گھر میں کچھ روٹیاں کچھ چاول رہتا تو انہوں دے دیتے۔ وہ غریب جاتے رہتا اور وہاں سے ان کا شوہر آتے رہتے تو انہوں دیکھ لیتے، انہوں وہ پوچھتے کہ یہ کون دیے، تو انہوں بولتے کہ فلاں گھر سے میرے کو دے۔ انہوں بولتے کہ وہ عورت دیے کیا؟ بولتے ہاں انہوں دیے میرے کو۔ انہوں گھر کو آ کے ان کو بولتے میں تو آپ کو بولا تھا نا کہ نہیں دینا، انہوں وارننگ دیے تھے کہ نہیں دینا میرے کو۔ تو انہوں بولتے کہ جب انہوں میرے کو بولے کہ اللہ کے نام پر دے دو تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے دے دیا، تو اب میں بھی تم کو اللہ کے نام پر آگ میں ڈال دوں؟ تو انہوں بولتے کہ ہاں مجھے ڈال دیجئے، اور مومن عورت بولتے کہ ہاں مجھے ڈال دیجئے اللہ کے نام پر۔ پھر انہوں بولتے کہ میں ذرا تھوڑا تیار تو ہو کر آ جاؤں، تو انہوں بولتا کہ آگ میں جا رہی ہو، تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں بولتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہوں، تھوڑا تیار تو ہو کر جاؤں۔ تو پھر جب انہوں تیار ہو کے آ جاتے تو وہ آدمی وہ مومن عورت کو تندور میں ڈال دیتے، ڈال کے ڈھکن لگا دیتے۔ اب پھر 3 دن کے بعد وہ آدمی آ کے جب ڈھکن اٹھا کے جب دیکھتے تو وہ عورت 3 دن پہلے جیسے تھے وہ تندور میں بھی ویسے رہتے۔ تو وہ آدمی بے حساب چیختا کہ یہ آگ اسے جلائی کیوں نہیں؟ تو غیب سے آواز آتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو جلاتا نہیں ہے، تو آگ میں کیا مجال کہ وہ اللہ کے عاشقوں کو جلائے؟ تو بات کیا ہے؟ دیکھنے والوں کی بات ہے۔ اسلام ہوگا تو ایمان ہوگا۔ اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے ہے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اب احسان کا تعلق کس سے ہے؟ احسان کا تعلق روح سے ہے۔ تو دیکھنا کس کا کام ہے؟ روح کا کام ہے۔ دیکھنا یا دکھنا؟
تو اسی سے میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سننے والے کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.